بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علم سیکھنے کا اور سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ موجودہ پرفتن دور میں آپ کے گھر میں ایک عدد لائبریری کا ہونا اشد ضرورت ہے، اور اس لیے کہ روزمرہ زندگی میں آپ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، غسل کے ساتھ ہے، فقہی مسائل ہیں، یا پھر معاشرتی مسائل ہیں، پڑوس کے مسائل ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو اتنا علم ہونا آپ کے اوپر فرض عین ہے، جو علم آپ کے زندگی گزارنے میں ایک اچھا انسان بننے میں آپ کی مدد کر سکے، اور اس کتاب کے علم کے ذریعے آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی احسن طریقے کے ساتھ کر سکے۔ اب کیونکہ پرفتن دور ہے اور ہم نے علم کا ذریعہ صرف اور صرف یوٹیوب کو، جسے کہہ لیں کہ مفتی گوگل کو ہم نے بنا لیا ہے، جو چیز تو آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس دور کے اندر جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کا دور ہوگا، تو کیا ہوں گے؟ جاہل ممبروں کے وارث بن جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دلو فعدلو، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے گھر میں لائبریری کا اہتمام کریں، اور اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کچھ نہ کچھ وقت، جس طرح کھانے کے لیے وقف ہے، جس طرح حصول رزق کے لیے آپ نے وقف کیا ہے، گھر والوں کے لیے وقف کیا، اسی طرح کچھ اپنا وقت جو ہے زندگی کا، وہ آپ کتاب کے مطالعے کے لیے وہ آپ وقف کر دیں۔ کتاب کی محبت کا اظہار سالانہ جامع مسجد مدینہ میں رحمۃ تعالیٰ یہ کتابوں کی جو ہماری سالانہ ایک صفائی ہوتی ہے، سالانہ صفائی جو ساون کے بعد عمومی طور پر جن کے گھر میں لائبریری ہے مسجد میں، تو اس کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ ساون گزرنے کے بعد کچھ نہ کچھ کیڑا آ جاتا ہے، یا کچھ اس کی نشاندہی اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ کتابوں میں مٹی کافی ہو جاتی ہے پوری سال کی۔ آپ دیکھیں اس کو صفائی کا طریقہ، اس کو ایک دفعہ سے جا رہی ہے، کتنی مٹی اس میں سے نکل رہی ہے، یہ دیکھیں آپ اسی اچھی طرح ان کے اوراق کو جھاڑیں، صرف اوپر سے کپڑا نہیں پھیرے، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کتابوں کو ایسے جھاڑ کے انہیں اچھے طریقے کے ساتھ کپڑا لگائیں۔ یہ ہماری لائبریری کی کتابیں ہیں، ماشاءاللہ یہ بچے آئی ہیں، سارے ان کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ اور یہ ہماری سالانہ کتابوں کی صفائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اپنے آپ کو علم سے منسوب کریں، علم سے۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا عظیم فقی صحابی رسول، تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک طالب علم رہو۔ تو پھر وہ ساری شانیں اور فضیلتیں جو علم کے راستے پر چلتا ہے، دین سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کی طلب کرتا ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو اپنے ذمہ کرم لے لیتے ہیں۔ اور جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو، پھر کیا ہوگا؟ تمہارا منصب اور تمہارا رتبہ اور تمہارا مقام یہ ہوگا، تم چلو گے زمین پر مگر فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اکبر، یہ شانیں ہیں۔ تو ضروریات ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عظیم فقی محدث، مگر کیا فرماتی ہے؟ حالت نزا کے وقت ہم جیسا کوئی دنیا دار بندہ اور دنیاوی معلومات میں ڈوبا ہوا دنیاوی زندگی میں کیا کہتا؟ کوٹھی نہیں ملی، کار نہیں ملی، یا فلاں میں ایک گریٹ لائف سٹائل میرا نہیں تھا، اس طرح کی تمنا کرتا، وہ رہ گئے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، مجھے حضور علیہ السلام کی وہ بات بتا دو جو بات میرے کانوں نے اس سے پہلے سنی نہ، یعنی کوئی علم کی بات میرے کانوں تک مجھے سنا دو اور میرے تک پہنچا دو۔ تو اپنے آپ کو مطالعے سے، اپنے آپ کو ضرور روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت مطالعے کے لیے نکالیں، مطالعہ کریں،
اور سب سے بہترین اس کا طریقہ کار ہے، چلیں آپ کے گھر میں لائبریری بھی نہیں، آپ ٹائم بھی نہیں نکال سکتے، تو اس کا ایک بہترین ہے بحمدی تعالیٰ ہر مسجد میں روزانہ کی بنیاد پر کسی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، تو درس حدیث ہوتا ہے، تو آپ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اس درس میں ہی بیٹھ جائیں، تو کیا ہے وہ طالب علم کی ایک فضیلت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، تو آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ جامع مسجد مدینہ میں عرصہ دراز سے 2007 سے درس قرآن مجید بھی جاری ہے، ہفتہ اتوار اور پیر، اور منگل اور بدھ کو درس حدیث ہوتا ہے، جس میں درس قرآن میں بھی اور درس حدیث میں بھی تمام فقہی مسائل جو ان آیات کے ضمن میں احادیث مبارکہ کے ضمن میں آتی ہیں، ان تمام احادیث مبارکہ کو بھی بیان کرنے کے بعد فقہی مسائل کو بھی اخذ کیا جاتا ہے، انہیں بھی بتایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پرفتن دور میں یہ جتنے یوٹیوبر مفتی بنے ہوئے ہیں، نہ دلو فادل، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ، نہ کبھی دین پڑھا، نہ کبھی بخاری شریف کھولی، نہ سیاستہ کا بتا، تو کیا ہے کہ اپنی من مانی تعویلیں، من مانے ترجمے کرنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اور ہماری قوم بھی بڑی سادہ ہے، نہ انہوں نے ایک کتاب کھول کے دیکھنی ہے حدیث مبارکہ کا پورا وجہ تسمیہ کیا ہے، حدیث مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی، آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، تو آس مفتی گوگل کو سرچ کر کے، تو جو مفتی سامنے آ جائے تو اسی کو سرچ کر کے اور اسی کی بات پہ پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پہلے الحمدللہ جو نمازی مسائل پوچھتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے یہ مسئلہ کس طرح، یہ مسئلہ، تو آج کل مسئلہ بھی یہ پوچھتے ہیں جی وہ فلانے مولوی نے اس طرح کا، وہ فلانا مولوی یہ کہتا ہے تو یہ مسئلہ کس طرح ہے۔ تو بچیں، پرفتن دور میں فتنوں سے بچیں، بہترین اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ مطالعہ کریں، تو کتاب کی محبت کا یہ بھی محبت کا اظہار ہے، یہ کتابوں کی صفائی، کتابوں کو صاف رکھنا، یہ انسان کے باطن اور ظاہر کو بھی صاف رکھتا ہے، تو یہ انسان کی ایک حفاظت ہوتی ہے، سالانہ جاری ہے ہماری ان کتابوں کی صفائی، تو انشاءاللہ تعالی وقت کافی لگتا ہے، تو آج شام تک ہم اپنی صفائی کو مکمل کر لیں۔ کتابوں کو صاف کرنے کے بعد اور دھوپ لگانے کے بعد لائبریری میں لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ تعالی ان کی لائبریری میں ترتیب کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو بنا دی جائے گی جس میں کتابوں کا تعارف آپ کے ساتھ کروایا جائے گا۔